بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمٹا وادی نمل میانوالی کی قدیم ترین تاریخی عمارتیں۔ پاکستان ہندوستان جب سے انگریز حکومت چھوڑ کر گئے تو انہوں نے اس وقت میں جو تاریخی مقام تعمیر کروائے وہ زیادہ تر زبو حالی کا شکار ہو گئے، مگر کچھ عمارتیں اور ایسے مقامات ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے آج بھی اپنے اندر ایسے راز دفن کر رکھے ہیں جن کو کھوجنا آج بھی کوئی آسان کام نہیں۔ آج ہم اپنے آرٹیکل میں جن دو عمارتوں کا تذکرہ کریں گے ان کا تعلق نمل میانوالی سے ہے۔ ان دو تاریخی عمارتوں کے بارے تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ان دو تاریخی عمارتوں کو کن مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا اور کس نے تعمیر کروایا، ان دو تاریخی عمارتوں کے دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ نمل میں موجود ان دو تاریخی عمارتوں کو گمٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گمٹ اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں۔ ان دو عمارتوں کو اس وقت کے حساب سے گمٹا کا نام ان دو عمارتوں پر نکلنے والی چوٹیوں کی نسبت سے دیا گیا، کیونکہ ان عمارتوں کی چھت نما چوٹیوں اور اونٹ یا بیل کی گمنڈ نما ہونے پر ان عمارتوں کو گمٹا کا نام دیا گیا۔ گمٹا پر جانے کا راستہ۔ گمٹا کی قدیم اور تاریخی عمارت نمبر 1، میانوالی تلگا گنگا روڈ بن حافظ جی سے سیکسر کی جانب نکلنے والا روڈ ڈہوک ایوب اور ڈہوک مجون سے آگے پرانا گولر نالا پل کراس کرنے کے ساتھ ہی قدیم قبرستان بابا شیخ کمال صاحب کے ساتھ الٹے ہاتھ پر واقع پہاڑی کے سرے پر موجود ہیں۔ گمٹا کو کراس کرنے کے ساتھ ہی نمل یونین کونسل کی عمارت بھی موجود ہے۔ ان دو عمارتوں کی جانب آنے والا دوسرا راستہ وادی سون سکیر کی جانب سے ڈہوک میانی کراس کرنے کے بعد آتا ہے۔ یہ خوبصورت عمارتیں زمین سے 40 سے 50 فٹ پہاڑی پر موجود ہیں۔ ان عمارتوں کے دوسری طرف سکیسر سے آتا ہوا ایک خوبصورت نالا گولر جو یہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے اور اس کے گرد نواح کی دلکشی دیکھنے والے پر سکون طاری کر دیتی ہے۔ اس نالا کا پانی راستے میں آتے کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا نمل جھیل تک جا پہنچتا ہے۔ یہ نالا بہت کم ہی خشک رہتا ہے، اس میں پانی تقریباً سارا سال چلتا رہتا ہے۔ گمٹا وادی نمل کا تاریخی مقام۔ گمٹا وادی نمل کی دوسری فائل فوٹو۔ وادی نمل کی ان دو تاریخی عمارتوں کی جانکاری حاصل کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس طرز کی دو عمارتیں چینجی تلا گنگا سے کلر کہار جانے والے لوکل راستے پر، اسی طرز کی دو عمارتیں اور دو عمارتیں چشمہ سے تنسا شریف جانے والے راستے پر موجود ہیں۔ عمارتوں کا ظاہری جائزہ لینے پر معلوم پڑتا ہے دونوں عمارتیں چوڑائی میں بنائی گئیں۔ عمارت کی چوڑائی دونوں طرف سے 18 فٹ، اونچائی 10 فٹ اور اگر بات کی جائے اس کے گنبد کی جسے گمٹا کہا جاتا ہے، اس کی اونچائی 5 فٹ ہے۔ اس کے چھت میں لکڑی کو بہترین انداز میں استعمال کیا گیا۔ عمارت میں کوئی کسی قسم کے ستون کو استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسری عمارت کی چوڑائی 14 فٹ ہے، اونچائی بالکل پہلی عمارت جیسی ہے۔ اس عمارت کا چھت منہدم ہو چکا ہے اور یہ عمارت بہت خستہ حالت میں ہے۔ ان عمارتوں کی بنیادوں میں چونے کا پتھر استعمال کیا گیا۔ عمارت کی تعمیر کے لیے کنجور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ کنجور پتھر ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ یہ پتھر پانی میں پڑا رہنے پانی کی رگر سے گھس چکا ہوتا ہے، یعنی اس پتھر کی مکمل تیاری قدرتی طور پر پانی میں ہوتی ہے۔ اسی پتھر کو گندھارا ثقافت میں بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ دوستوں، تاریخ کے حوالے سے ان عمارتوں کی تعمیر کا سے وقت سامنے نہیں آ سکا اور ابھی بھی الجھن کا شکار ہیں کہ گمٹا اور اس کی طرز کی بنائی جانے 4 دوسری عمارتیں بنانے کا مقصد یا انہیں کس نے تعمیر کروایا۔ میرا خود کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ آج تک ہم نے جتنی بھی ان عمارتوں کی کہانی سنی لیکن ان کا کوئی تاریخی وجود نہیں ملتا، مگر پھر بھی ایک دو قصے آپ کو سناتے ہیں۔ اس عمارت کے ساتھ جڑنے والا پہلا واقعہ ان دو عمارتوں کے نیچے شہر آباد تھی اور اس شہر کی حفاظت کے لیے انہیں تعمیر کیا گیا۔ گمٹوں کے ساتھ منسوب ہونے والا دوسرا واقعہ ان دونوں عمارتوں کو تعمیر کرنے کے لیے ہندو مستری اور مسلمان مستری کے درمیان تعمیر کا مقابلہ ہوا اور ہندو مستری اپنے شکست کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ مسلمان مستری کو قتل کر بیٹھا۔ ہمارے علاقے کا سب سے مشہور واقعہ جو کہ گمٹوں اور اس سے ملحقہ علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب یہی سناتے ہیں کہ ایک مسلمان مستری نے ایک انگریز کا بنگلہ تیار کیا۔ انگریز اس بنگلے کی تعمیر بہت خوش ہوا۔ انگریز یہ چاہتا تھا کہ اس طرز کی کوئی دوسری عمارت تعمیر نہ ہو۔ اس انگریز نے مستری کو انعام دینے کی بجائے اس کا سجا یعنی دائی ہاتھ کاٹ ڈالا۔ مستری وہاں سے تو بھاگ آیا لیکن اس نے اس مقام پر اس جیسے پتھر ملنے اور علاقے کی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے ان دو عمارتوں کو اپنے ایک ہاتھ سے تعمیر کیا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، ان واقعات کا تاریخ میں کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا، مگر یہ کہانی صرف سینہ بہ سینہ بزرگوں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔
लेकिन इतना मालूम होता है कि ये इमारतें बरतानवी दूर हुकूमत में बनाई गई होंगी। ये इमारतें अपनी शक्ल और हैत के एतबार से बिल्कुल मजहबी इमारतें नहीं हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक उनको वॉच टावर यानी ऊपर से दुश्मन को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा या रास्तों की हिफाजत के लिए बनाई गई। अगर हम देखें तो इसमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर और डाक बंगला में इस्तेमाल होने वाला पत्थर एक जैसा है और सके सिर पर मौजूद घंटा घर के पत्थर भी उन पत्थरों से मुशाबहत रखते हैं। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उन इमारतों को आसार कदीमा के हवाले किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें तारीख को अपनी नजर से देख सकें। और अहल इलाका या इससे मुल्हका इमारतों जानकारी किसी दोस्त के पास हो तो राब्ता जरूर करें ताकि इन इमारतों को जानने के बारे हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि अनगिरीज खुद तो चले गए पर उन इमारतों की जानकारी भी साथ ले